بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارا پلس ایویلیویشن پرفارما ہے، ٹھیک ہے، جس کو آج ہم اسٹڈی کریں گے۔ تو اس میں پلس کو جو ہے وہ دیکھنے سے پہلے ایک جنرل اوور ویو لے لیتے ہیں امور طبیعیہ کا، ٹھیک ہے، پھر ہم انشاءاللہ چلتے ہیں آگے پلس پر بھی۔ تو امور طبیعیہ آپ کو پتہ ہے کتنے ہیں؟ 7، ٹھیک ہے، ایلیمنٹس یا ارکان کہہ لیں آپ، ٹیمپرامنٹ یا مزاج، ہیومرز یا اخلاق، پھر آرگنز یا اعضاء، ارواح، پھر قوا اور افعال، ٹھیک ہے جی۔ تو ایلیمنٹس یا ارکان، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں آپ یاد رکھ لیں کہ جو ایلیمنٹ ہے یہ عناصر کو بولتے ہیں، اور ارکان جو ہے ارکان اور عنصر، رکن کا مطلب ہوتا ہے، ارکان نکلا رکن سے، تو رکن کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کی بنیادی جو ہے نا وہ بنیاد ہونا، ٹھیک ہے۔ تو ہماری چار ہی جو ہے وہ ہماری جسم کی بنیادیں ہیں، ٹھیک ہے، آگ، ہوا، پانی اور مٹی، ٹھیک ہے۔ اور باقی عنصر تو بہت ان سے چھوٹے چھوٹے، ہر رکن سے آگے عنصر نکلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہر رکن کے کتنے کتنے عنصر ہیں، جیسے آپ پانی ایک رکن ہے تو اس کے آپ دیکھ لیں ہائیڈروجن اور آکسیجن 2 عنصر ہیں، یعنی ایلیمنٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہوا جو ہے ایک رکن ہے، لیکن اس کے اندر کتنی زیادہ گیسز ہیں، ٹھیک ہے، ان کو آپ دیکھ لیں۔ اسی طرح ارتھ ہے، کتنے زیادہ منرلز آپ کو ملیں گے۔ تو اس طرح رکن، عنصر، ٹھیک ہے، آپ کہہ لیں کہ ارکان کو آپ پرائمری ایلیمنٹ کہہ لیں، ٹھیک ہے، جو کہ ایک بیسک پرائمری چیز ہے انسانی باڈی کی، ٹھیک ہے۔ اور ماڈرن سائنس جو ایلیمنٹس بتا رہی ہے وہ اسی رکن کے انڈر ڈویژن میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ جتنے بھی 92 کے 92 110 ہیں، جتنے بھی ہیں، آپ سب کو دیکھ لیں، سارے آپ کو انہی 4 ڈویژن میں نظر آئیں گے، پانی، ہوا، مٹی اور آگ، ٹھیک ہے جی۔ تو ان چاروں کا ایک اپنا مزاج ہے، ہر چیز کائنات کی جو ہے وہ اپنے اندر ایک مزاج رکھتی ہے۔ جیسے پانی ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ سرد اور تر ہے، اس کے اندر ہم کچھ دیر جو ہے اپنی جو ہاتھ ہے وہ ڈبو کے رکھیں گے تو ہمارا ہاتھ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا، گیلا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، وہ اسکن سافٹ ہو جائے گی آپ کی، تو یعنی کہ وہ تری کا احساس اور جو ہے سردی کا احساس آپ کو دلائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ہر چیز کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے۔ تو یہ 4 رکن ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر رکن کے جو ہے وہ ایک اپنا مزاج ہے، تو 4 ٹوٹل ہمارے پاس مزاج بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مزاج کے بارے میں آپ کو قرآن مجید کے ایک آیت مختلف جگہ پر ملے گا۔ ایک آیت اس وقت مجھے یاد ہے کہ جنتی لوگ جام پئیں گے جس میں جو ہے وہ سونٹ کی آمیزش ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کی آیت اب مجھے زبانی عربی تو یاد نہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، ترجمہ لکھے گا عربک آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے مزاج وہاں کا ورڈ ہوگا، تو مزاج کا مطلب ہوتا ہے آمیزش، ٹھیک ہے، 2 چیزوں کے ملنے سے جو ایک نئی سچویشن بنے، ٹھیک ہے، جو ایک نئی کنڈیشن بنے، وہ ہمارے پاس ہوتی ہے مزاج۔ تو اب ایلیمنٹس ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آتے ہیں جی ٹیمپرامنٹ۔ ہر چیز کا ایک اپنا مزاج ہے جو کہ اس کو مینٹین رکھتا ہے، اس کی سچویشن کو، اس کی جو ہے وہ فنکشنز کو جو ہے وہ اسٹیبلائز رکھتا ہے۔ پھر ٹیمپرامنٹ کے بعد ہیومرز آتے ہیں، ہم جو بھی غذا کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آگے 4 ہیومرز میں کنورٹ ہو جاتی ہے، جس کو آپ اگر ماڈرن سائنس میں دیکھ لیں تھے، کاربوہائیڈریٹ، پروٹینز اینڈ فیٹ، اینڈ 4th تھنگ از بلڈ، ٹھیک ہے، جو کہ 3 چیزیں ہیں۔ کاربوہائیڈریٹس جو ہے یہ کوئی وہ کیا کہتے ہیں ایگزیکٹ بات نہیں ہے، یہ ہم اپنی ایک جو ہے وہ ریسرچ سے ہم بات کر رہے ہیں کہ کاربوہائیڈریٹس جو اگر ہم کاربوہائیڈریٹس کو پورا اسٹڈی کریں نا، گلوکوز ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے، شوگر ہے، تو اور ہم ادھر یونانی میں اگر آپ فلیگم کو اسٹڈی کرتے ہیں تو یہ دونوں تقریباً ملی جلی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ گلوکوز از دا اونلی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سورس آف نیوٹریشن، یا ایک دماغ کی جو خوراک ہے ہمارے برین کی، وہ صرف گلوکوز ہی ہے، ٹھیک ہے۔ زیادہ تر گلوکوز جو ہماری باڈی کا یوز ہوتا ہے وہ برین ہی کرتا ہے، اور اگر ہم یونانی میں دیکھتے ہیں تو فلیگم جو ہے وہ غذا ہے برین کی۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے پوائنٹس ہیں، ابھی میں ان شارٹ آپ کو بتایا کہ کاربوہائیڈریٹس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کاربوہائیڈریٹس بنتے کیسے ہیں۔ ابھی ہم یعنی کہ چیونگ کا پروسیس کر رہے ہوتے ہیں، غذا کو چبا رہے ہوتے ہیں، تو گلوکوز جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ انرجی ملنا سٹارٹ ہو جاتی ہے، کاربوہائیڈریٹس بننا سٹارٹ ہو جاتے ہیں ہمارے ماؤتھ سے ہی، ٹھیک ہے۔ پھر آگے اسٹمک سے پھر آگے جو ہے آپ دیکھ لیں انٹسٹائن میں، انٹسٹائن سے پھر جو ہے وہ ہو کر پورٹل وین کے تھرو لیور تک جو ہے وہ ساری غذا جذب ہو کر لیور تک جاتی ہے، جہاں پر پھر وہ پکتی ہے اور 4 ہیومرز پریپیئر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کاربوہائیڈریٹس، فلیگم، اس کے بعد پروٹینز آپ دیکھ لیں جی،
بلیک بائل، اور فیٹس آپ دیکھ لیں جی یلو بائل، اور ان تینوں سے جو ہے وہ مل کر آپ دیکھ لیں بلڈ جو ہے وہ ان تینوں کا مکسچر ہے. ٹھیک ہے جی. اب ان ہیومرز ہی آگے ہمارے آرگنز کو بناتے ہیں. ٹھیک ہے، آرگنز اور پھر ارواح آ جاتے ہیں. ارواح کو آپ سمجھ لیں جی کہ ارواح ہیں لائک آپ چاول پکاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو دم دے کے رکھ لیں. ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر جو وہ ویپرز نکل رہے ہیں، بخارات نکل رہے ہیں، وہ بیسیکلی ارواح ہیں. ٹھیک ہے، روح گیسز آپ کہہ لیں. ٹھیک ہے، ارواح. تو یہ بھی ہماری باڈی میں ایک مین چیز ہے، قوا ہے ہماری باڈی کے کتنے جو ہے وہ قوتیں ہیں. ٹھیک ہے، وہ ہم نے جو ہے لاسٹ لیکچر میں جو ہے وہ بتایا تھا. شاید وہ یوٹیوب پہ اپلوڈ نہیں ہے، انشاءاللہ جلد اپلوڈ کر دیا جائے گا. اور اسی طرح افعال ہیں ہماری باڈی کے جو ہے 4 میجر جو ہے وہ سسٹمز ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہم نے وہ ڈیزیزز والی سیریز میں بتایا تھا، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. یہ پھر اس طرح ویڈیو ہماری زیادہ لینتھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو اب پلس کو دیکھنے سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ڈیزیز کی نیچر کیا ہے، ٹھیک ہے، ڈیزیز کی نیچر کیا ہے. پھر میڈیسن نیچر بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، اچھا ڈیزیز ہمارے پاس جو ہے ڈیزیز کی نیچر میں آپ دیکھ لیں 6 ٹائپس آ جاتی ہیں. فرسٹ سٹیج جو آتی ہے کسی بھی ڈیزیز کی آپ دیکھ لیں، یعنی کہ انفلیمیشن ہوتی ہے نا، انفلیمیشن سے پہلے وہاں پہ وہ ایریا ریڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس ایریا ریڈ ہونے سے پہلے ہمیں ایک عجیب سی وہاں پہ بے چینی اور عجیب سی جو ہے نا وہ ایک خارش کرنے کو دل کرتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے آپ دیکھتے ہیں اکثر ہوتا ہے اسکن پہ اچانک آپ خارش کرتے ہیں اور وہ ایریا ریڈ ہو جاتا ہے، پھر ریڈ ہونے کے بعد وہ کوئی پھوڑا پھنسی بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو فرسٹ سٹیج جو خارش والی سٹیج ہے اس کو آپ کہہ لیں پلیئر یا لذت سٹیج آتی ہے. ٹھیک ہے، یہ سب سے انیشیل سٹیج ہے. ٹھیک ہے، پھر آتا ہے جی انفلیمیشن یا سوزش. ٹھیک ہے، انفلیمیشن اور سویلنگ دو علیحدہ چیزیں ہیں. جب ایریا ریڈ ہو جاتا ہے، ابھی وہ پھوڑا یا پھنسی یا دانہ یا وہ وہاں سے سویل نہیں کیا، تو وہ انفلیمیشن سٹیج ہے، سیکنڈ سٹیج ہے. وہاں پر جو ہے وہ ابھی ریڈنس ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور مین چیز اس میں حرارت بڑھنا ہے. ٹھیک ہے، حرارت بڑھتی ہے. تھرڈ تھنگ از سویلنگ یا ورم آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ آگے پھر انفلیمیشن آگے سویلنگ میں کنورٹ ہو جاتی ہے، وہ جگہ سویل کر جاتی ہے، پھول جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس 3 سٹیجز یہ ہوگی، پلیئر یا لذت، انفلیمیشن، سویلنگ یا ورم. ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک اور ہمارے پاس ڈیزیز کی ایک نیچر آتی ہے حبس. اس میں کیا ہوتا ہے کہ بیسیکلی جو رطوبات کی پروڈکشن ہے پیچھے سے وہ بند ہو جاتی ہے، یعنی کہ پیچھے سے رطوبات کی پروڈکشن کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، پھر جس کی وجہ سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے جی کہ اس کے جو سمٹم آتے ہیں وہ آپ دیکھ لیں لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے پین آتی ہے، آرگنز کا جو سٹرکچر ہے وہ پھیلنا سٹارٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں ہم 1 by 1 ڈسکس کرتے ہیں. تو حبس کے بعد ایک سٹیج آتی ہے قبض. ٹھیک ہے، قبض سے مراد جسٹ سمپل کانسٹیپیشن یا ہارڈننگ آف سٹول نہیں ہے. جہاں کہیں بھی آپ کے جو رطوبات باڈی میں جمع ہوئی ہوں گی پیچھے سے، یعنی کہ آ رہی ہیں لیکن آگے سے وہ ایکسکریٹ نہیں ہو رہی، وہاں پر جمع ہو رہی ہیں، وہ آگے اپنے جہاں پر انہیں جانا ہے وہاں پر نہیں جا رہی. ٹھیک ہے، تو وہ وہاں پہ قبض ہے، یعنی کہ وہاں پہ رطوبات رکی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ پوری باڈی میں آپ دیکھ لیں جہاں کہیں بھی آپ کے جو ہے وہ ایکومولیشن ہوگی رطوبات کی، یعنی کہ وہاں پہ جمع ہوگی، وہاں پہ قبض ہوگی، یعنی کہ پھر یعنی کہ اس کو آپ کہہ لیں اسٹاپیج آف رطوبات ان باڈی. ٹھیک ہے، اور یہ پھر آگے انفلیمیشن کاز کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ویکنس یا ضعف، یہ کوئی بھی بیماری اس کی لاسٹ اسٹیج پھر وہ ویکنس یا ضعف پہ اینڈ ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ ویک ہو جاتا ہے بندہ پھر، اور اینڈ پہ ڈیتھ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، میڈیسن نیچر جو ہم یوز کرتے ہیں جنرل مفرد اعضاء میں، ٹھیک ہے، وہ اس کی جو ہے سب سے پہلی سٹیج آتی ہے محرک، جو کہ اس آرگن کو جس کی ڈیزیز ہے اس آرگن کے فنکشن کو تیز کر دیتی ہے. وہاں پہ جو ہے نا آپ کہہ لیں چیزوں کو جو ہے نا وہ اس آرگن کو کنٹریکٹ کرتی ہے، اس کے فنکشن کو تیز کرتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کہہ لیں وہاں پر جو چیزیں نکل رہی ہیں ان کو روک کے رکھتی ہے. ٹھیک ہے، اور پھر شدید محرک سے نیکسٹ اسٹیج ہے، یعنی کہ اس کا بھی ایکشن وہی ہے کہ ایکشن تھوڑا اس کا بھی آرگن کو تیز کرنا ہی ہوتا ہے، لیکن وہ محرک سے زیادہ تیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پھر ملین آتی ہے، یہ اس سے نیکسٹ اسٹیج ہے، اور پھر مسہل آتی ہے. ٹھیک ہے، جس طرح ہم نے اوپر دیکھا کہ قبض سے مراد جسٹ ہارڈنگ آف سٹول یا وہ کیا کہتے ہیں آپ کانسٹیپیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح ملین یا مسہل سے مراد بھی صرف وہ نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے نا سٹول کو لوز کر کے پاس آؤٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، ملین یا مسہل وہاں پر ہم یوز کریں گے جہاں پہ قبض ہوئی ہوگی، حبس ہوئی ہوگی. ٹھیک ہے، جہاں پہ سٹاپیج ہوئی ہوگی رطوبات کی، چاہے وہ
آپ دیکھ لیں فلو میں ہے کہ اگر فلو اکومولیٹ ہوا تو اس کے لیے بھی ہم لین یا مسل یوز کر سکتے ہیں اس کے اکارڈنگ. ٹھیک ہے, اس طرح پوری باڈی میں جہاں پر کہیں بھی یہ سچویشن ہوگی کہ وہاں سے چیزیں اکومولیٹ ہوئی ہوئی ہیں اور نکل نہیں رہی, وہاں پہ ہم مسل اس کے اکارڈنگ یوز کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک تھوڑا اپنے اس آئیڈیا کو ایکسپینڈ کریں کہ ملین اینڈ مسل آر ناٹ جسٹ فار انٹسٹائنس بٹ دے آر فار ہول باڈی ان مفرد اعضاء. ٹھیک ہے, اس میں مین چیز جو ہے یہ ہم مفرد اعضاء کو ڈسکس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, پھر اکسیر ایک میڈیسن نیچر ہوتی ہے کہ اکسیر یعنی کہ وہ ٹونک ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر جو ہے نا وہ اس کا افیکٹ لانگ لاسٹنگ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور فوری اثر ہونا چاہیے. یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اکسیر کے اندر ہونا ضروری ہے. اور پھر مقوی ہے, یہ بھی بیماری کے ہم نے ڈیزیزز والے پارٹ میں ڈسکس کیا تھا کہ مقویات کا استعمال ہمیشہ مرض کے اینڈ پر کرنا چاہیے, جب مرض آخری سٹیج پہ ہو. اگر سٹارٹ میں مقوی ادویات دے دیں گے تو اس سے مریض سٹرونگ ہوگا, جس سے جو ہے نا اس کے اندر جو مرض ہے وہ بھی سٹرونگ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, کچھ ڈیزیز ہیں جن میں ہم سبجیکٹیو ہے یعنی کہ یہ کیس مقوی والا. پھر آتے ہیں جی پلس ٹائپس پہ. پلس ٹائپس ہمارے پاس 6 ہیں جی. ٹھیک ہے, اعصابی عضلاتی, یہ ایکچولی میں نے اعصاب عضلات گدد اس سیکوینس سے لکھا ہے. ویسے فرسٹ نمبر پلس آتی ہے جی اعصابی عضلاتی, سیکنڈ عضلاتی اعصابی, تھرڈ عضلاتی گدی, فورتھ گدی عضلاتی, پھر گدی اعصابی, اور لاسٹ پہ 6 والی جو ہے اعصابی گدی. ٹھیک ہے, یہ جسٹ سمپل ایزی یاد رکھنے کے لیے جو ہے وہ اعصابی والی پہلے 2 علیحدہ کر لی, پھر عضلاتی والی, پھر گدی والی. ٹھیک ہے, اعصاب سے مراد ہمارے برین ہے, گدد سے مراد ہمارے گلینڈز ہیں. ٹھیک ہے, یعنی اعصاب سے مراد ہمارا نروس سسٹم ہے, گدد سے مراد ہمارا گلینڈولر سسٹم ہے, پورا ہارمونل سسٹم اس میں آ جاتا ہے. اور تھرڈ تھنگ عضلات سے مراد ہمارا پورا مسکولر سسٹم ہے, ہمارا سرکولیٹری سسٹم ہے. بیسیکلی یہ 3 چیزیں میجر سسٹم ہے, نروس سسٹم, اینڈوکرائن سسٹم, ایگزوکرائن سسٹم, مسکولر سسٹم. ٹھیک ہے, یہ ساری سرکولیٹری سسٹم یہ ہمارے باڈی کو مینٹین رکھتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اعصاب, نروس سسٹم, گدد, گلینڈولر سسٹم, اس میں اینڈوکرائن, ایگزوکرائن, اور عضلات مسکولر سسٹم یا سرکولیٹری سسٹم. ٹھیک ہے, اعصاب کا جو سینٹر ہے, نروس سسٹم کا جو سینٹر ہے وہ برین اینڈ اسپائنل کارڈ ہے. ٹھیک ہے, اور گلینڈ کا اینڈوکرائن ایگزوکرائن گلینڈ جو ہے یہ پورا ہارمونل فنکشن اس کا جو آپ سینٹر مفرد اعضاء میں ہم دیکھتے ہیں وہ ہے لیور ہے. اور عضلات کا, مسلس کا, پوری باڈی کا سرکولیشن کا ایشو, بلڈ والا سارا سسٹم جو ہے وہ ہارٹ کے انڈر ہے. ٹھیک ہے, تو ان کے اگر ٹیمپرامنٹ دیکھ لیں, اعصاب کا اوور آل ٹیمپرامنٹ ویٹ ہے. ٹھیک ہے, اب ویٹنس آپ کو پتہ ہے 2 ٹائپ کی ہوتی ہے, ویٹنس یا تو ویٹ اینڈ ہاٹ یا ویٹ اینڈ کولڈ ہوگا. ٹھیک ہے, تو اب یہ ہے کہ اعصابی گدی, اعصابی سمپل کبھی بھی نہیں ہوگا, کیونکہ دنیا میں کوئی بھی چیز سنگل ایگزسٹ نہیں کرتی. سنگل ایک ہی چیز صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ایگزسٹ کرتی ہے. باقی ہماری باڈی میں جتنے بھی سسٹم ہیں وہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو جب ایک اعصابی پرابلم, اعصاب کا یعنی کہ نروس سسٹم, اینڈوکرائن سسٹم, ایگزوکرائن سسٹم سے بھی لنک کرتا ہے. جب نروس سسٹم کا ایشو ہوگا تو ہمارا ہارمونل ایشو بھی, ظاہری بات ہے, گلینڈولر ایشو بھی ہوگا, سرکولیٹری ایشو بھی ہوگا, مسکولر ایشو بھی ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس طرح اعصابی گدی, اعصابی عضلاتی. اعصابی گدی سے مراد کیا ہے کہ نروس سسٹم کا جو اس میں لنک ہے وہ گدد کے ساتھ ہے, گلینڈ کے ساتھ ہے, یعنی کہ نروس سسٹم از ڈائریکٹلی اٹیچ ود گلینڈولر سسٹم. ٹھیک ہے, اس میں اس کا ٹیمپرامنٹ ہماری باڈی میں ویٹ اینڈ ہاٹ آتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں جو ہیومر انوالو ہے وہ کھام, فلیگم ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں جو سمٹم آتے ہیں ڈیزیز کے وہ سٹفنس یا اکڑاؤ ہمیں باڈی میں فیل ہوتا ہے. آرگن سٹرکچر اس میں کیا ہوتا ہے, کنٹریکٹ ہوتے ہیں, آرگن سکڑتے ہیں. یہ بھی صرف فرسٹ نمبر ہم دیکھ رہے ہیں اعصابی گدی کا. ٹھیک ہے, اور یورین کلر جو ہے اس میں پیشنٹ بتاتا ہے کہ وائٹ یا لائٹ یلو ہے. اس میں جو فنکشنز ہیں پیرا سمپیتھٹک وہ والے انوالو ہیں. تحریک, تسکین اور تحلیل, اس میں تحریک حقیقی ہے یعنی کہ ڈائریکٹ تحریک ہے. کس میں, برین کے فنکشن میں. ٹھیک ہے, برین میں اینڈ لیور کے فنکشن میں. تو تحریک, تسکین, تحلیل کو سمجھ لیں. تحریک کہتے ہیں کسی بھی آرگن فنکشن میں تیزی کو, یہ بھی بیماری ہے, اور یہ تیزی پھر باقی سسٹمز کو سلو کر دیتی ہے. اور تحلیل کہتے ہیں اس کے فنکشن میں کمی کو, اور تسکین کہتے ہیں اس کے فنکشن میں بالکل سکون میں آ جانا, یعنی کہ بالکل جو ہے نا ختم ہو جانا, ضعف. ٹھیک ہے, تو تحریک اس میں حقیقی ہے یعنی کہ ڈائریکٹ جو ہے وہ اس میں دونوں چیزیں لیور میں اور برین میں تحریک چل رہی ہے. ٹھیک ہے, یعنی نروس سسٹم میں اور اینڈوکرائن ایگزوکرائن سسٹم میں. اور فیڈنگ جو پیریڈ ہوتا ہے بیبیز کا, اس میں یہ پلس شو ہوتی ہے نارمل میں. ٹھیک ہے, اور اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہے کہ یہ آپ کو انڈیکس فنگر پہ ڈیپلی فیل ہوگی, نیئر دا جو ہے وہ بون,
کافی پریشر دینے کے بعد آپ کو فیل ہوگی. ٹھیک ہے, یہ اینڈ پہ پیرامیٹرز ہیں, یہ ہم پھر ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سیکنڈ تحریک آپ دیکھیں اعصابی عضلاتی, ویسے یہ فرسٹ نمبر ہے اعصابی عضلاتی, لیکن اس جو ہم پرفارما پڑھ رہے ہیں اس میں یہ سیکنڈ نمبر ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ دیکھیں اعصابی ویٹ ہے, عضلاتی کا جو ہے وہ کولڈ بھی شو کرتا ہے اور ڈرائی بھی شو کرتا ہے, ہاٹ بھی, یہ سبجیکٹیو کیس ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے آپ نے کنفیوز نہیں ہونا کہ کہیں پہ عضلاتی کا کولڈ بتایا ہے, کہیں پہ ڈرائی بتایا ہے, کہیں پہ جو ہے وہ آپ دیکھیں گے ہاٹ ہوگا. تو اس سے کیا مطلب ہے, تو اس سے آپ جو ہے نا وہ اس میں اس کو تھوڑا آپ کو سمجھنے کے لیے اس کے بیسکس مفرد ادا کے سیکھنے ہوں گے پہلے, پھر آپ ان چیزوں کو سمجھیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ایکچولی لیکچر بھی جو ہے پلس کے لیے ہے, تو انشاءاللہ بیسک پر بھی ہم جلدی اپلوڈ کریں گے. تو اس میں جو ہے پچھلے میں دیکھیں خام فلیگم انوالو تھا, اس میں پختہ فلیگم. ٹھیک ہے, اس میں جو باڈی میں سمٹم آتے ہیں ڈیزیز کے وہ پین, اور اس میں جو آرگن کا اسٹرکچر ہے وہ ایکسپینڈ کر جاتا ہے, پھیل جاتا ہے. اس میں جو یورین کلر پیشنٹ کا ہوتا ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے. اور اس میں جو ہمارا نروس سسٹم ہے سمپیتھٹک انوالو ہوتا ہے, اور اس میں تسکین نسبتی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ انڈائریکٹ کسی آرگن کی تیزی کی وجہ سے کسی اور میں جو ہے وہ تسکین ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, انڈائریکٹ, ڈائریکٹ نہیں ہے. اور آفٹر فیڈنگ جو ہے بیبیز کا جو آفٹر فیڈنگ والا لائف جو ہے وہ لائف ایوریج ہے یا لائف سائیکل ہے, اس کے اندر جو ہے یہ پلس ہمیں نارملی ملتی ہے, اور یہ انڈیکس فنگر پہ سپرفیشلی فیل ہوگی آپ کو. ٹھیک ہے, اور تھرڈ نمبر پلس آ جائے جی عضلاتی اور اعصابی پہ, ڈرائی اینڈ کولڈ اس کا ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے, خام سودا اس میں انوالو ہوتا ہے, ہیومر, اس میں جو سمٹم ہمارے باڈی میں آتے ہیں وہ کھدر پن کی یعنی کہ نمبنس کے آتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, سینسیشن کا اینڈ ہو جانا, اور اس میں جو ہے آرگن کا اسٹرکچر وہ ہمیں انفلیم ہوا ملتا ہے, اور یورین اس میں پیشنٹ جب بتاتا ہے سلائٹلی ریڈ یا لو اماؤنٹ آف یورین. ٹھیک ہے, اور اس میں والنٹری مسلز جو ہے وہ انوالو ہوتے ہیں, تسکین حقیقی اس میں ہوتی ہے, یعنی کہ اگر یہ ہمارے پاس پلس آئے گی عضلاتی اعصابی تو اس میں ہمیں پتہ ہے کہ اس میں تسکین حقیقی, مین جو تسکین ہے وہ چل رہی ہے باڈی کے اندر. ٹھیک ہے, کس کی تسکین چل رہی ہے, عضلات کی اور اعصاب کی. ٹھیک ہے, اور اڈلٹس میں جو ہے یہ نارملی شو ہوتی ہے ہمارے پاس, اور مڈل فنگر پہ فیل ہوتی ہے آئیڈینٹیفیکیشن اس کی. اور فورتھ نمبر عضلاتی گدی آتی ہے, ڈرائی اینڈ ہاٹ اس کا ٹیمپرامنٹ ہے. پختہ سودا اس میں انوالو ہے, ٹاکسنز یا زہر اس میں ہماری باڈی میں ملتے ہیں ہمیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ موقع بن جانا. ٹھیک ہے, کسی کو پائلز ہو جانا, کسی کے ناک کے اندر جو ہے وہ بن جانی, یعنی کہ پوری باڈی میں ہمیں اس کے جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ باڈی کا کلر چینج ہو جاتا ہے ٹاکسنز کی وجہ سے, زہر کی وجہ سے. ٹھیک ہے, یہ باڈی میں سمٹمز شو ہوتے ہیں ہمیں. اور اس میں جو آرگنز کی حالت ہے وہ رسنے کی حالت, یعنی کہ ادھر سے کچھ چیز نکل رہی ہے کنٹینیوسلی نکل رہی ہے, رس رہے ہیں وہ, یعنی کہ ڈراپ بائی ڈراپ جو ہے وہ نکل رہی ہے ان سے چیزیں, فلوئڈس کی جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ فلوئڈ گر رہے ہیں ایک آرگن سے آگے دوسرے آرگن پہ. ٹھیک ہے, اس میں جو یورین پیشنٹ بتاتا ہے یلو ریڈ لائک ہوتا ہے مسٹرڈ آئل کی طرح, اور لو کوانٹٹی ہوتی ہے, اور اس میں انولنٹری مسلز ہوتے ہیں. تحلیل اس میں نسبتی ہوتی ہے یعنی انڈائریکٹ ہوتی ہے, اس کی اپنی تحلیل ہوتی ہے. اس میں ینگ میلز میں ہمارے پاس یہ پلس جو ہوتی ہے, اور تھرڈ اور رنگ فنگر پہ جو ہے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے. ففتھ گدی عضلاتی ہاٹ اینڈ ڈرائی. ٹھیک ہے, خام صفرا اس میں انوالو ہے, ڈیزالویشن یا پگھلنا اس میں جو ہے ہمارے پاس باڈی کے سمٹمز آتے ہیں. اور آرگن یا ہماری پوری باڈی کا اسٹرکچر جو ہے لین یا دبلا پنش ہوتا ہے. یلو ریڈ لائک ٹرمیرک ہلدی کی طرح اس میں یورین کا کلر ہوتا ہے. لو کوانٹٹی ہوتی ہے, ریٹینشن اس میں باڈی میں ہو رہی ہوتی ہے کہ جو چیز نکلنی ہے باڈی سے وہ نکلنے کے بجائے واپس ابزارب ہو رہی ہے. تحلیل حقیقی اس میں ہوتی ہے یعنی ڈائریکٹ, ینگ فیمیلز میں شو ہوتی ہے ہمارے پاس. فورتھ فنگر اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے. ٹھیک ہے, اور یہ لاسٹ پلس آ جاتی ہے ہمارے پاس گدی اور اعصابی ہاٹ اینڈ ویٹ. پختہ صفرا اس میں انوالو ہے. پیرالسس یا فالج سمٹم ہمارے پاس آتے ہیں. ہینگنگ یا لٹکنا آرگن کی سچویشن ہوتی ہے, جیسے لکوا میں آپ دیکھتے ہیں منہ ایک سائڈ پہ ہے جو ہے وہ ہو جاتا ہے, یا اسی طرح فالج میں. ٹھیک ہے, یلو وائٹ اس میں یورین کلر ہوتا ہے, اور جو گدد جاذبہ ہوتے ہیں ناکلہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ناکلہ آئی تھنک بولتے ہیں ایگزوکرائن گلینڈ کو. ٹھیک ہے, اس میں جو ہے وہ انوالو ہوتے ہیں. تحریک نسبتی ہوتی ہے یعنی انڈائریکٹ ہوتی ہے, اور فیمیل میں جو ہے مینسٹریشن کے دوران یا پریگننسی کے دوران ہمیں یہ پلس ملتی ہے. اور اس کی آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے وہ بٹوین دا مڈل اینڈ جو ہے وہ رنگ فنگر, ٹھیک ہو گیا, ڈیپلی فیل ہوتی ہے. اب پلس پیرامیٹرز پہ آ جائیں
کہ اگر وائڈ ہوگی پلس تو پھر اعصابی ہوگی، ماڈریٹ ہوگی وڈتھ کے لحاظ سے تو گدی ہوگی، نیرو ہوگی تو پھر وہ عضلاتی ہوگی. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے کیسے چیک کرنا ہے کہ جو ہماری فنگرز کے پورے ہیں، یعنی کہ ناخنوں کے نیچے والی سکن جو ہے، ٹھیک ہے، اسی سے ہم پلس چیک کرتے ہیں نا. تو اگر تو وہ پورے پارٹ پہ فیل ہو رہی ہو پلس تو وہ وائڈ ہوتی ہے، تھوڑے سے حصے پہ فیل ہو رہی ہے تو نیرو ہوتی ہے، اور درمیان ماڈریٹ کا آپ کو پتہ چل ہی جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر آرٹری کا جو ہم نے ٹیکسچر وہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ آرٹری ہارڈ ہے، سافٹ ہے، ماڈریٹ ہے. اگر ہارڈ ہوگی تو وہ عضلاتی ہوگی. ٹھیک ہو گیا، ماڈریٹ ہے تو گدی، اور سافٹ ہے تو اعصابی. ماڈریٹ جتنے بھی آپ کو پیرامیٹرز ملیں گے وہ سارے گدی کے ہیں. ٹھیک ہے، اگر سپرفیشلی ہمیں فیل ہوگی پلس تو عضلاتی ہے، ڈیپ ہوگی تو اعصابی ہے. سٹرانگ پلس بیٹ جو اس کی ہے وہ سٹرانگ ہوگی تو عضلاتی ہے، ویک ہوگی تو اعصابی ہے. فاسٹ پلس سپیڈ کی بات ہو رہی ہے، اگر اس کے سائیکل جو ہے ایک بیٹ سے دوسری بیٹ کا فاصلہ جو ہے وہ زیادہ ہے، تیز ہے، تو یہ عضلاتی ہے، اور سلو ہے تو اعصابی ہے. اور لانگ پلس یعنی فنگرز کی لینتھ کی بات ہو رہی ہے کہ اگر 4 فنگرز تک اور 4 فنگر سے زیادہ ہو تو یہ لانگ پلس ہوتی ہے اور یہ عضلاتی ہوتی ہے. اور شارٹ پلس اعصابی ہوتی ہے، یعنی کہ یہ اگر 2 فنگر تک اور 2 فنگر سے تھوڑا فیل ہو تو یہ شارٹ ہوتی ہے. اور ماڈریٹ دوسری اور تیسری فنگر تک فیل ہو تو یہ گدی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ نیچے ڈیزیزز ہیں. یہ کچھ جو ہے وہ ہمارے اطباء نے ریسرچ کر کے، یعنی کہ ڈیزیزز کو جب دیکھا کہ یہ فلاں ڈیزیز میں یہ پلس آتی ہے، ٹھیک ہو گیا، تو وہ ساری کمپائلیشن ہے، آپ نے دیکھ لیتے ہیں. اینڈ پہ ہم ایموشنز بھی دیکھ لیتے ہیں کہ فیئر کی حالت میں ہمیں پلس ڈیپ اینڈ اسٹرانگ ملے گی، پلیئر کی حالت میں سپرفیشل اینڈ اسٹرانگ ملے گی، ہیپینس کی حالت میں بھی ہمیں یہی پلیئر والی پلس ملے گی یعنی سپرفیشل اور اسٹرانگ. ٹھیک ہے، اور سیڈنس میں ہمیں ماڈریٹ اینڈ ٹورڈ سپرفیشلنس جو ہے وہ ہمیں فیل ہوگی، اور غصے میں ماڈریٹ اینڈ ٹورڈ ڈیپ ہمیں فیل ہوگی، اور ریپینٹس ندامت کی حالت میں ہمیں ڈیپ اینڈ ویک پلس ملے گی. تو یہ ہمارا ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن تھا جی پلس پہ. انشاءاللہ نیکسٹ ہم 1 بائی 1 کر کے سارے لیکچرز اپلوڈ کرتے جائیں گے. اور اگر چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں. اور اگر آپ نے یہ نوٹس وغیرہ چاہیے آپ کو تو پھر آپ اباؤٹ میں دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کر لیں، آپ کو نوٹس مل جائیں گے. جزاک اللہ خیر.